حضرت سلیمان ابن داؤد کے زمانے میں قحط سالی پڑ گئی، اکال سا آ گیا، پریشانی ہو گئی۔ حضرت سلیمان نے لوگوں کو حکم دیا شہر سے باہر نکلو، آبادی سے باہر نکلو، اللہ سے بارش طلب کریں۔ جیسے صلاۃ الاستسقاء پڑھی جاتی ہے، بارش کی نماز، دعا کی جاتی ہے کہ اللہ سے دعا کریں اللہ بارش کر دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لوگوں سمیت شہر سے باہر جا رہے تھے، بیچ راستے میں دیکھا رآ نملۃ مستلقیۃ علی ظہرہا رافعۃ قوائم الی السماء، ایک چیونٹی کو دیکھا وہ الٹی لیٹی ہوئی ہے، پیر آسمان کی طرف کیے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہی ہے اللہم انا خلق من خلقک، اے اللہ تیری مخلوق بہت ساری ہیں، ان میں سے ہم بھی تیری مخلوق ہیں، ولا غنا بک عن سقیاک، اور اے اللہ آپ جو پانی برساتے ہیں اس کے بغیر ہمیں چارہ کار نہیں ہے، پانی کے بغیر ہماری زندگی نہیں گزر سکتی، وَإِلَّا تَسْقِنَا تُهْلِكْنَا، اگر تو پانی نہیں برسائے گا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت سلیمان تو بولی سمجھتے تھے، یہ سنا اپنے پورے لوگوں سے کہا چلو واپس چلو، چلو واپس چلو، اللہ کی ایک مخلوق چیونٹی اللہ سے مانگ رہی ہے اور اس کا مانگنا ضائع نہیں جائے گا، اللہ ضرور بارش برسائے گا اور اس کے صدقے طفیل میں ہمیں بھی راحت مل جائے گی۔ اب ہمیں الگ سے نماز پڑھنے کی اور بارش کے لیے دعا کرنے کی ضرورت سے کہا کہ کچھ مانگ، کچھ چاہیے تمہیں مانگ میں تمہیں عطا کروں۔ تو یہ کہہ رہی ہے اپنے لوگوں سے، اپنی چیونٹیوں سے واپس جاؤ، جلدی سے بلوں کے اندر گھس جاؤ ٹھکانوں میں، ورنہ مار دی جاؤ گی، مسل دی جاؤ گی، تجھے کچھ چاہیے تو بتا، اللہ نے مجھے اتنی حکومت دی ہے، جنات پر میری حکومت، سب چیزوں پر میری حکومت، کچھ چاہیے؟ تو چیونٹی کا جواب سنیے، چیونٹی نے کہا کہ انت عاجز والطلب من العاجز غیر جائز، آپ عاجز ہیں، آپ بے بس ہیں، ہوگی حکومت آپ کی جنات پر لیکن پھر بھی عاجز ہیں، ہوگی حکومت انسان پر لیکن پھر بھی عاجز ہیں، ہوگی چیونٹیوں پر، پرندوں پر، اللہ کی مخلوق پر، لیکن ہیں عاجز، اللہ کے مقابلے میں آپ عاجز ہیں، اللہ کے مقابلے میں آپ بے بس ہیں۔ عاجز سے مانگنا جائز نہیں ہے، مانگا اس سے جائے جو علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، بس اسی سے مانگا جائے۔ تو حضرت سلیمان نے کہا آئی بڑی یہ باتیں کرنے والی، مانگنا ہی پڑے گا تجھے، مانگنا ہی پڑے گا تجھے۔ تو کہا ٹھیک ہے پھر میں مانگتی ہوں، اطلب فی رزقی زد فی رزقی وزد فی عمری، اگر دینا ہے تو پھر ایسا کرے سلیمان، اللہ نے جو میرے نصیب میں روزی لکھ دی ہے اس میں کچھ اضافہ کر دے، اور میری جتنی عمر لکھ دی ہے اس میں اضافہ کر دے، میری عمر کی دوڑ کو تھوڑا لمبا کر دے۔ تو حضرت سلیمان کہنے لگے یہ تو میں نہیں کر سکتا، یہ دونوں چیز اللہ کی ہی بس میں ہے۔ تو کہا پھر میں نے کہا نا انت عاجز، آپ عاجز ہیں، علی کل شیء قدیر، تو صرف کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نیک عمل جو کر رہے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی ہو جائے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، آپ حج کر رہے ہیں، آپ عمرہ کر رہے ہیں، آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، آپ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، آپ یتیموں مسکینوں کے سر پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کر رہے ہیں، جتنے بھی نیک اعمال ہو سکتے ہیں، ہمارا کیا خیال ہوتا ہے یہ نیک عمل کر رہے ہیں بس اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گی، اس لیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی گناہ تھوڑی کر رہے ہیں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ نیکی کر رہے ہیں اس کا مطلب اللہ کے یہاں قبول ہی ہے، نہیں، کوئی بھی نیک عمل انجام دیں ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے یہ مانگیں اے اللہ تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لے۔ اور یہ انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کا طریقہ ہے، تمام نبیوں نے یہ دعا مانگی ہے، عمل کر رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں، ساتھ ہی میں ڈرتے ہوئے دعا بھی مانگ رہے ہیں، روتے ہوئے کہ اللہ اس عمل کو قبول فرما لے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، مسجدوں کی ماں بیت اللہ، خانہ کعبہ، دیکھیے آج پوری دنیا سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں، کتنی شان ہے، کیا عظمت ہے اس گھر کی، اتنی عظمت والا گھر تعمیر کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی عمل ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی کام ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا کام انجام دے رہے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے دل میں آتا اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، یہ تو قبول ہونا ہی ہے ہمارا یہ عمل، کہ نہیں
دونوں ہاتھ اٹھا رہے ہو، کہہ رہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے پروردگار ہم نے تیرا گھر تعمیر تو کر دیا ہے، یہ کام اتنا بڑا کر دیا ہے، لیکن تیری بارگاہ میں قبول نہ ہو تو پھر کس کام کا؟ تو اس کو قبول فرما لے۔ دعا کر رہے ہیں ساتھ میں، یا اللہ اس کو قبول فرما لے۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ النمل کی آیت نمبر 15 سے کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو پہلا رکوع سورہ نمل کا پچھلے درس میں ہم پڑھے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کا تذکرہ کیا تھا۔ فرعون بڑی حکومت اور سلطنت کا مالک تھا، لیکن وہ اس کے نشے میں اور غرور میں مبتلا ہو گیا اور اللہ کا نافرمان اور سرکش بن گیا۔ اس کے بالمقابل آج کے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دو بندوں کا تذکرہ کیا ہے، جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی تھی، سلطنت عطا فرمائی تھی، اور ایسی سلطنت کہ بہت کم لوگوں کو ایسی سلطنت اور بادشاہت ملتی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں وہ مغرور نہیں ہوئے، سرکش نہیں بنے، بلکہ اللہ کے مطیع اور فرما بردار بنے۔ یعنی حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا فرمایا، تو ان دونوں نے کہا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سارے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی، برتری اور فوقیت عطا فرمائی۔ علماء کرام نے لکھا کہ نعمتیں تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار ہیں، لیکن اگر کسی کو علم کی نعمت مل جائے، سب سے بڑی نعمت ایمان کے بعد علم کی نعمت ہے، سب سے عزت والی اور عظمت والی نعمت وہ علم کی نعمت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے بلند درجات کے عطا کرنے کا دو نعمتوں پر، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ کئی درجات بلند عطا فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، اور نمبر 2 ان لوگوں کو جنہوں نے علم حاصل کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے فرزند بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا فرمایا۔ یہ علم کون سا علم تھا؟ یہ علم یقینی علم جو وحی کا علم ہوتا ہے۔ ایک تو صنعت کا، کاریگری کا، یہ سائنس کا جو علم ہے یہ بھی علم ہے، لیکن یہ علم محنت سے، غور و فکر سے، آنکھ اور کان وغیرہ کو استعمال کرنے سے انسان کو مل جاتا ہے۔ عقل اور غور و فکر کرنے کے نتیجے میں بھی علم، گیان انسان کو ملتا ہے، لیکن یہ ظنی علم ہے، یقینی علم نہیں ہے۔ یقینی علم وہ ہے جو وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ تو ان دونوں بندوں کو اللہ تعالیٰ نے حکومت کرنے کے انداز، سلطنت کے اسرار و رموز، شریعت کا علم، احکام کا علم وحی کے ذریعے سے عطا فرمایا تھا، تو انہوں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ الحمدللہ کا، کسی نعمت کا مل جانا اور اس نعمت پر شکر کرنے کی توفیق مل جانا، یہ اصل نعمت سے بھی بڑھ کر ہے۔ کسی نعمت پر اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے تو یہ شکر کی نعمت اصل نعمت سے بھی بڑھ کر ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے کہ ان اللہ لم ینعم علی عبد نعمتا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر کوئی نعمت، کوئی احسان فرمائے، کوئی فضل و مہربانی فرمائے، فیحمد اللہ علیہا، اور وہ بندہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے،
الا کان حمدہ افضل من نعمتہ، یہ تعریف اللہ کی اور یہ شکر یہ نعمت سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ اپنی نعمتوں پر ہمیں شکر کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ شکر کی توفیق مل گئی تو اللہ کا وعدہ ہے کہ نعمتوں میں اضافہ فرماؤں گا، مزید نعمتیں دوں گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو میں ضرور بالضرور اس میں اضافہ عطا کروں گا۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، حضرت سلیمان حضرت داؤد کے قائم مقام بنے، ان کے جانشین بنے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو نبوت بھی عطا فرمائی تھی اور سلطنت و حکومت بھی عطا فرمائی تھی، دونوں چیزیں، دونوں نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ان دونوں نعمتوں سے سرفراز کیا گیا، بلکہ حکومت کے سلسلے میں اپنے باپ سے بھی آگے کر دیے گئے۔ داؤد علیہ السلام سے بھی اور زیادہ نعمت عطا کی گئی حکومت اور سلطنت اور بادشاہت اور خلافت کے سلسلے میں۔ تو کہا کہ یا ایھا الناس، سلیمان نے کہا اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولی سکھا دی گئی ہے۔ اللہ نے حکومت جو عطا فرمائی تھی وہ بالکل الویلی و نرالے انداز کی، انسانوں پر حکومت، جنات پر حکومت، پرندوں پر حکومت، چرندوں پر حکومت، کیڑے مکوڑوں پر حکومت، اور ہر جانور کی آواز بھی جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ یہ ایسی حکومت تو کسی کو بھی عطا نہیں ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، 23ویں پارے میں اس کا ذکر ہے، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اے میرے رب مجھے ایسی بادشاہت، مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو بھی نہ ملے، بے شک تو عطا کرنے والا ہے، تو نوازنے والا ہے، انک انت الوہاب۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکومت ایسی عطا فرما دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بخاری شریف میں آئی، ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے رات کے وقت، تو اس وقت ایک شیطان حملہ آور ہوا وسوسے ڈالنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا۔ صبح تک وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پابند رہا، صبح اللہ کے نبی نے اس کو چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے بعد صبح صحابہ کو کہا کہ رات کو عجیب واقعہ پیش آ گیا، پھر یہ واقعہ سنایا، اور پھر کہا کہ اگر میرے بھائی سلیمان کی دعا میرے سامنے نہ ہوتی تو میں اس کو پکڑے رکھتا اور تم اس کا تماشا دیکھتے، لیکن میرے بھائی سلیمان نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، اور ان کی حکومت جنات اور شیاطین پر بھی تھی، اگر میں اس کو پکڑے رکھتا تو گویا اس طرح کی شرکت ہو جاتی، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا، میں نے اس کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا۔ تو جنات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت، پرندوں کی بولی جان رہے، یہ جو بولیاں ہوتی ہے، ہم جو بول رہے ہیں یہ بھی بولی ہے، سمجھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے۔ پرندوں کی جو بولیاں ہیں ان کا بھی کچھ مطلب ہوتا ہے، وہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مسلسل کوئی آواز نکال رہے ہیں۔ ہم جو بولتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو آپ الگ ہے، کیا الگ ہے، کر رہے ہیں الگ ہے، ہیں الگ ہے، پتہ چل رہا ہے ہر لفظ الگ ہے۔ پرندوں کی بولی میں بھی ایسا ہی ہے، وہ ہم کو ایسا لگتا ہے وہ کنٹینیو ایک آواز ہے جو چل رہی ہے، لیکن اس میں بھی کاٹ ہے، بیچ میں تقطیع ہے۔ اور پرندوں کی بولی ہی کیا، ہر ایسی بولی جو ہم نہ سمجھتے ہو، بنگالی بولی دیکھ لیجیے، کنڑ بولی بول لیجیے، وہ اگر بولیں گے ہمارے سامنے تو ہم کو ایسا لگے گا وہ ایک ساتھ سب لفظ بول رہے، بیچ میں کٹاؤ نہیں معلوم ہوتا ہے۔ لیکن کنڑ اور بنگالی ہم بولنا سیکھ لیں تو ہم کو پھر وہ ایسا ہی لگے گا جیسے آپ کیا کر رہے ہیں، اسی طرح لگے گا، الگ الگ لگے گا۔ جب تک نہیں سمجھتے ہیں، سیکھتے نہیں، تب تک وہ ایسا لگتا ہے ایک ساتھ سارے الفاظ بول رہے ہیں، ایسا نہیں۔ تو پرندوں میں بھی ایسا ہی ہے، اللہ جس کو بولنے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت دے دیتے ہیں،
تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے۔ آج تو اس علم نے، زیولوجی، علم الحیوانات، بڑی ترقی کر لی ہے۔ گایوں، بیلوں، بکریوں، اس طرح کے جانور ہیں، اسی طرح پرندے ہیں، ان سب پر سائنس نے ریسرچ کی ہے۔ بندے اس فن کے ماہر بیٹھے ہیں۔ گائے آواز نکال لی، ہم کو ایک جیسی آواز لگ رہی ہے، بھینس آواز نکال لی، ہم کو ایک جیسی آواز لگ رہی ہے، لیکن جو اس فن کے ماہر ہیں وہ بتاتے ہیں یہ گائے جو آواز نکال رہی ہے، یہ غم کی نکال رہی ہے یا خوشی کی نکال رہی ہے، یہ کھانا مانگ رہی ہے یا پینا مانگ رہی ہے، اس کو کوئی درد ہے اس کی وجہ سے یہ آواز نکلی ہے یا کیا تکلیف ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں۔ کتوں کی آواز، بلیوں کی آواز، اس پر ریسرچ ہو گئی ہے، دنیا نے اب ریسرچ کی ہے، اور ہمارے علماء نے بہت زیادہ پہلے جانوروں پر لکھا ہے، بہت پہلے۔ اب تو بہت تحقیق ہو گئی ہے، آپ یوٹیوب پر، گوگل پر سرچ کریں اینیمل ڈسکوری، اس میں آپ دیکھیے چیتوں کے بارے میں، شیر کے بارے میں، بھیڑیے کے بارے میں، سانپوں کے بارے میں، ان کی کیا خصوصیات ہیں، وہ کس طرح رہتے ہیں، وہ کس طرح زندگی گزارتے ہیں، وہ جب حرکت کرتے ہیں ان کی حرکت کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ سانپوں کے پکڑنے والوں سے پوچھئے وہ ہلتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، کس طرح ہلے گا تو اس کا مطلب ڈنک مارنے کا ارادہ ہے، کس طرح ہلے گا تو وہ ایسی ڈرانا چاہتا ہے، وہ سب سمجھتے ہیں، پکڑنے والوں کو سب پتہ ہوتا ہے۔ یہ ایک علم ہے، ایک فن ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ علماء نے علم الحیوانات پر جاہز، ہمارے ایک عالم گزرے ہیں، علم الحیوان اس کی کتاب ہے، 7 والیوم میں، 7 بڑی بڑی جلدوں میں جانوروں پر لکھا ہے، بہت پہلے کی بات۔ اب ریسرچ کر رہے ہیں لوگ، علماء نے بہت پہلے لکھ دیا۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ کی حیات الحیوان بہت مشہور ہے، ہر جانور کے متعلق اس میں لکھا ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں، اونٹ کی کیا خصوصیات ہیں، گدھے کی کیا خصوصیات ہیں، بیل کی کیا خصوصیات ہیں، وہ زندگی کس طرح گزارتے ہیں، ان کی آوازوں کے کیا مطلب ہوتے ہیں، اور پھر یہ بھی لکھا کہ حلال ہے یا حرام یہ جانور، جائز ہے ناجائز ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا تحقیقات اس پر کی ہے۔ اس کے علاوہ علامہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ کی عجائب المخلوقات، اللہ کی عجیب عجیب مخلوق ہے، ان کی کیا خصوصیات ہیں، وہ سب لکھا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اپنی مخلوقات کے بارے میں ان کی بولیاں سمجھنے کی صلاحیت بھی دی تھی، اور ان پر حکومت کرنے کی بھی قوت، طاقت عطا فرمائی تھی۔ تو کہا کہ اے لوگو، ہم کو پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، ہر پرندے کی بولی سمجھتے تھے، اسی لیے ہدہد کا تذکرہ آگے آئے گا۔ کیڑے مکوڑوں کی آواز کو سنتے تھے اور سمجھتے تھے۔ چیونٹی کا تذکرہ، جس کے نام پہ اس سورت کا نام سورۃ النمل ہے، اس کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ ایک علامہ بیضاوی جو مفسر ہیں، انہوں نے لکھا کہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے، مر ببلبل یصوت، ایک بلبل آواز نکال رہی تھی، کوئل آواز نکال رہی تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی آواز کو سمجھ کر کہا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ اذا اکلت نصف تمرۃ فعلی الدنیا العفا، اگر مجھے آدھی کھجور کا آدھا ٹکڑا مل جائے اور میں کھا لوں تو پھر مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، دنیا والوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، یہ خوشحال ہے اور یہ خوشی میں آواز نکال رہی ہے۔ وہیں سے آگے گزرتے ہوئے فاختہ، جو جنگلی کبوتر ہے، فاختہ، وہ بھی کچھ آواز نکل رہی تھی اسی طرح۔ تو ہمارے لیے تو بلبل کی آواز بھی ویسے ہی ہے، فاختہ کی آواز بھی ایسے ہی ہے، لیکن فاختہ کہہ رہی تھی کہ لیت الخلق لم یخلقوا، لیت الخلق لم یخلقوا، یعنی وہ آواز کچھ نکال رہی تھی۔ حضرت سلیمان نے کہا، یہ فاختہ کہہ رہی ہے کاش مخلوق پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش مخلوق پیدا ہی نہ ہوئی۔ تو حضرت سلیمان نے کہا یہ بیچاری تکلیف میں ہے، یہ درد میں ہے، اس کو کوئی تکلیف ہوگی، اسی وجہ سے یہ کہہ رہی ہے کہ کاش مخلوق پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی اور میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ تو یہ پرندوں کی بولیاں تھی، حضرت سلیمان کو عطا کی گئی۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور یہ بھی کہا کہ ہمیں ہر چیز عطا کی گئی، حکومت کرنے کے انداز، سلطنت کے انداز، بادشاہت کرنے کے انداز اور شریعت کا علم، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ،
بے شک یہ تو اللہ کا کھلا ہوا احسان ہے، اس کی فضل و مہربانی۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کوئی سفر درپیش ہوا، کہیں نکلنا چاہتے تھے کسی مہم پر، اہم کام کے لیے، تو لشکر جمع کیا گیا۔ لشکر بالکل منظم انداز سے، انسانوں کی ٹکڑی الگ، جنات کی ٹکڑی الگ، پرندوں کی ٹکڑی الگ، چرندوں کی ٹکڑی الگ، جس طرح ایک منظم انوشاسن والا کوئی لشکر ہوتا ہے، ٹکڑیاں بٹالین الگ الگ ہوتی ہے۔ 26 جنوری کو پریڈ میں دیکھیے کچھ منظم انداز میں فوج اپنے پریڈ کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو جنات پر بھی مشتمل تھا، انسانوں پر بھی مشتمل تھا، پرندوں اور چرندوں پر بھی مشتمل تھا، وہ سب اکٹھا کیا گیا اور ان کو جمع کیا گیا۔ ان کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام نکلے، اور اس سفر کے دوران چیونٹی کا واقعہ پیش آ گیا جو اسی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب ایک چیونٹی کی وادی سے، چیونٹی کی ایک وادی سے، ایک علاقے سے گزرے، زبردست لشکر تھا، جب وہاں سے گزرے، قالت نملۃ، ایک چیونٹی کہنے لگی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں، ٹھکانوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل دیں، مسل دیں، اور وہم لا یشعرون، وہ اللہ کا پیغمبر ہے، صرف بادشاہ نہیں ہے، صرف طاقتور حکمراں نہیں ہے، بلکہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ اس لیے یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی طاقت کے نشے میں ہم جیسے کمزور جانوروں کو کچل دے، جان بوجھ کر ارادتاً، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن انہیں پتہ نہ چلے، غیر شعوری طور پر ہم کچل دیے جائیں، اس لیے اپنے اپنے بلوں میں، ٹھکانوں میں واپس چلو۔ چیونٹی کا تذکرہ آیا، چیونٹی کی جو خصوصیات ہیں، عجیب و غریب اللہ کی مخلوق ہے۔ چیونٹی معمولی سی لگتی ہے لیکن عجیب و غریب مخلوق ہے، اس کے اندر احساس، سینسٹیو جانور ہے، یعنی بہت جلد اس کو ہر چیز کا احساس ہو جاتا ہے، اور انسانوں سے متعلق، انسان جس طرح اپنی زندگی گزارے ہیں نا، انسان کو کہا جاتا ہے مخلوقات میں سب سے زیادہ سمجھدار، عقل و فہم والا، زندگی گزارنے کے اس کے اپنے طریقے ہیں، اسی طرح چیونٹی کا معاملہ ہے، انسانوں سے قریب ان کا نظام ہے پورا۔ جس طرح انسان حکومت کرتا ہے، پھر حکومت کے سارے سسٹم ہیں، سارے شعبے ہیں، فوج کا شعبہ ہے، پولیس کا شعبہ ہے، ڈاک کا محکمہ ہے، جاسوسی کا معاملہ ہے، حکمرانی کا معاملہ ہے، یہ جس طرح سسٹم ہے، پورا ملک چل رہا ہے، چیونٹیوں کے اندر بھی اسی طرح کا سسٹم ہے۔ ان کی ایک رانی ہوتی ہے، ان کی فوج ہوتی ہے، ان کی پولیس ہوتی ہے، ان کے اپنے اپنے ٹھکانے ہوتے ہیں، سردی اور گرمی کے الگ الگ ٹھکانے ہوتے ہیں۔ جس طرح بعض حکومتیں گرمیوں میں منالی چلی جاتی ہے، وادی کشمیر میں چلی جاتی ہے، گرمیوں میں، سردیوں میں کہیں اور آ جاتی ہے، اسی طرح ان کے اپنے اپنے ٹھکانے ہوتے ہیں، حکومت کرنے کے انداز ہوتے ہیں۔ بڑے عجیب و غریب جانور ہے، اس پر آپ سرچ کریں نا، عجیب عجیب اس کی باتیں، اس کی خصوصیات آپ کے سامنے آئے گی۔ تو انسانوں کے سب سے زیادہ قریب زندگی گزارنے میں چیونٹیوں کا معاملہ ہے۔ ان کے اپنے قبرستان ہوتے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں چیونٹی مر گئی ختم، لیکن چیونٹی جب مر جاتی ہے تو دوسری زندہ چیونٹیاں اس کو اٹھا کر اپنے قبرستان میں لے جا کر دفن کرتی ہے۔ یہ ہمارے علماء نے بھی لکھا، اور اب جو سائنس داں اس پر ریسرچ کر رہے ہیں، کیمرے لگا کر چیونٹیوں کی جو آبادیاں ہوتی ہے، جہاں زیادہ چیونٹیاں رہتی ہے وہاں، تو یہ سب چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ان کا خوراک کا جو نظام ہے، جس طرح انسان اپنی خوراک کا انتظام پہلے کر دیتا کہ بارش آنے والی ہے تو بھائی یہ پریشانیاں ہوگی، اس سے پہلے سارا انتظام کر دو، چیونٹیاں بھی اسی طرح انتظام کرتی ہے۔ ایک ایک چیز ان کے بارے میں لکھی گئی کہ انسانوں سے ملتی جلتی ہے۔ تو ایک چیونٹی کہنے لگی کہ بھائی اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچل دی جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا چیونٹی کا یہ واقعہ مشہور ہے، اس کے علاوہ بھی اور کئی واقعات کتابوں میں لکھے۔ ایک واقعہ لکھا کہ حضرت سلیمان ابن داؤد کے زمانے میں قحط سالی پڑ گئی، اکال سا آ گیا، پریشانی ہو گئی۔ حضرت سلیمان نے لوگوں کو حکم دیا، شہر سے باہر نکلو، آبادی سے باہر نکلو،
اللہ سے بارش طلب کریں، جیسے صلاۃ الاستسقاء پڑھی جاتی ہے، بارش کی نماز، دعا کی جاتی ہے کہ اللہ سے دعا کریں اللہ بارش کر دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لوگوں سمیت شہر سے باہر جا رہے تھے، بیچ راستے میں دیکھا رآ نملتن مستلقیتن علی ظہرہا رافعتن قوائم الی السماء، ایک چیونٹی کو دیکھا، وہ الٹی لیٹی ہوئی ہے، پیر آسمان کی طرف کیے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہی ہے اللہم انا خلق من خلقک، اے اللہ تیری مخلوق بہت ساری ہیں، ان میں سے ہم بھی تیری مخلوق ہیں، ولا غنا بک عن سقیاک، اور اے اللہ آپ جو پانی برساتے ہیں اس کے بغیر ہمیں چارہ کار نہیں ہے، پانی کے بغیر ہماری زندگی نہیں گزر سکتی، وَإِلَّا تَسْقِنَا تُهْلِكْنَا، اگر تو پانی نہیں برسائے گا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت سلیمان تو بولی سمجھتے تھے، یہ سنا اپنے پورے لوگوں سے کہا چلو واپس چلو، چلو واپس چلو، اللہ کی ایک مخلوق چیونٹی اللہ سے مانگ رہی ہے اور اس کا مانگنا ضائع نہیں جائے گا، اللہ ضرور بارش برسائے گا اور اس کے صدقے طفیل میں ہمیں بھی راحت مل جائے گی، اب ہمیں الگ سے نماز پڑھنے کی اور بارش کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں بھی ایک چیونٹی نے کہا کہ چلو واپس اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمجھ لیا، فتبسم ضاحکا، مسکرائے، ہنسے اس لیے کہ یہ چیونٹی بیچاری اپنے سادہ پن میں یہ سمجھ رہی ہے کہ میری بولی کو نہ سلیمان سمجھتے ہیں نہ سنتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اس کی بولی سن بھی لی اور سمجھ بھی لی، اللہ کا کتنا شکر ہے، اللہ کی کتنی مہربانی ہے، کیڑے مکوڑوں کی زبان میں سمجھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، اور فوراً کا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ تو مجھے اس کی توفیق دے، میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر کی۔ حالانکہ یہاں پر ان کے خود کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن بیٹے پر کوئی اللہ کی نعمت ہو تو وہ ایسا ہی ہے جیسے والدین پر اللہ کی نعمت ہو گئی، اللہ کا احسان ہو گیا۔ اور بیٹا اگر کوئی کمال حاصل کر لے تو وہ والدین کے لیے بھی فخر کی چیز ہوتی ہے، سعادت کی چیز ہوتی ہے، بیٹا والدین کے بہت ساری چیزوں میں کام آتا ہے، کل قیامت کے دن سفارشی بھی بنے گا، اور بیٹا باکمال بن گیا، عالم بن گیا، بہت سارے لوگوں کو سکھا دیا، تو جن لوگوں نے اس سے علم سیکھا ہے وہ بیٹے کو تو دعا دیتے ہی ہیں، کہتے ہیں اللہ ان کے والدین کا بھی بھلا کرے جنہوں نے اس کو علم سکھایا، جنہوں نے اس کو دین سکھایا۔ تو باپ کی سعادت کا، والدین کی سعادت کا ذریعہ بیٹا بنتا ہے۔ تو کہا کہ مجھ پر جو نعمت ہوئی ہے اور میرے والدین پر جو نعمت ہوئی ہے، اے اللہ اس کی شکر کی تو مجھے توفیق عطا فرما، یہ بھی تیری ایک نعمت ہے کہ میں چیونٹی کی آواز سن رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں۔ یہاں پر ایک بات بہت عجیب و غریب واقعہ ہے، تفسیر میں تو نہیں لکھا، نہ حدیث میں لکھا ہے، لیکن کتاب النوادر ایسی کتاب جس میں عجیب و غریب واقعات لکھے ہیں اس میں لکھا ہے، چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہی متعلق ہے اور اس چیونٹی سے متعلق ہے۔ حضرت سلیمان نے جب یہ دیکھا نا، محسوس کیا نا کہ میں نے اس کی بات، اس کی بولی سمجھ لی ہے، تو چیونٹی سے کہا کہ کچھ مانگ، کچھ چاہیے تمہیں مانگ، میں تمہیں عطا کروں۔ تو یہ کہہ رہی ہے اپنے لوگوں سے، اپنی چیونٹیوں سے واپس جاؤ، جلدی سے بلوں کے اندر گھس جاؤ ٹھکانوں میں، ورنہ مار دی جاؤ گی، مسل دی جاؤ گی، تجھے کچھ چاہیے تو بتا، اللہ نے مجھے اتنی حکومت دی ہے، جنات پر میری حکومت، سب چیزوں پر میری حکومت، کچھ چاہیے؟ تو چیونٹی کا جواب سنیے۔ چیونٹی نے کہا کہ انت عاجز والطلب من العاجز غیر جائز، اب عاجز ہیں، آپ بے بس ہیں، ہوگی حکومت آپ کی جنات پر لیکن پھر بھی عاجز ہیں، ہوگی حکومت انسان پر لیکن پھر بھی عاجز ہیں، ہوگی چیونٹیوں پر، پرندوں پر، اللہ کی مخلوق پر، لیکن ہیں عاجز، اللہ کے مقابلے میں آپ عاجز ہیں، اللہ کے مقابلے میں آپ بے بس ہیں۔ عاجز سے مانگنا جائز نہیں ہے، مانگا اس سے جائے جو علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، بس اسی سے مانگا جائے۔ تو حضرت سلیمان نے کہا آئی بڑی یہ باتیں کرنے والی، مانگنا ہی پڑے گا تجھے، مانگنا ہی پڑے گا تجھے۔ تو کہا ٹھیک ہے پھر میں مانگتی ہوں، اطلب فی رزقی زد فی رزقی و زد فی عمری، اگر دینا ہے
تو پھر ایسا کرے سلیمان، اللہ نے جو میرے نصیب میں روزی لکھ دی ہے اس میں کچھ اضافہ کر دے، اور میری جتنی عمر لکھ دی ہے اس میں اضافہ کر دے، میری عمر کی دوڑ کو تھوڑا لمبا کر دے۔ تو حضرت سلیمان کہنے لگے یہ تو میں نہیں کر سکتا، یہ دونوں چیز اللہ کی ہی بس میں ہے۔ تو کہا پھر میں نے کہا نا انت عاجز، آپ عاجز ہیں، علی کل شیء قدیر تو صرف اللہ ہے۔ تو کہا مجھے توفیق دے اور میرے والدین کو کہ تیری نعمتوں اور تیرے احسانات کا شکر ادا کروں، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اس بات کی توفیق دے کہ میں ایسا عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ اور ترضا، راضی ہونے سے مطلب خوش ہو جائے، اور خوش ہونے کا مطلب تیری بارگاہ میں مقبول ہو جائے، قبول ہو جائے۔ علماء نے عجیب بات لکھی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نیک عمل جو کر رہے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی ہو جائے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، آپ حج کر رہے ہیں، آپ عمرہ کر رہے ہیں، آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، آپ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، آپ یتیموں مسکینوں کے سر پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کر رہے ہیں، جتنے بھی نیک اعمال ہو سکتے ہیں۔ ہمارا کیا خیال ہوتا ہے، یہ نیک عمل کر رہے ہیں بس اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گی، اس لیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی گناہ تھوڑی کر رہے ہیں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ نیکی کر رہے ہیں اس کا مطلب اللہ کے یہاں قبول ہی ہے، نہیں۔ کوئی بھی نیک عمل انجام دیں، ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے یہ مانگیں اے اللہ تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لے۔ اور یہ انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کا طریقہ ہے، تمام نبیوں نے یہ دعا مانگی ہے۔ عمل کر رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں، ساتھ ہی میں ڈرتے ہوئے دعا بھی مانگ رہے ہیں، روتے ہوئے کہ اللہ اس عمل کو قبول فرما لے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، مسجدوں کی ماں بیت اللہ، خانہ کعبہ۔ دیکھیے آج پوری دنیا سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں، کتنی شان ہے، کیا عظمت ہے اس گھر کی، اتنی عظمت والا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی عمل ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی کام ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا کام انجام دے رہے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے دل میں آتا اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، یہ تو قبول ہونا ہی ہے ہمارا یہ عمل۔ کہا نہیں، دونوں ہاتھ اٹھا رہے ہو، کہہ رہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے پروردگار ہم نے تیرا گھر تعمیر تو کر دیا ہے، یہ کام اتنا بڑا کر دیا ہے، لیکن تیری بارگاہ میں قبول نہ ہو تو پھر کس کام کا؟ تو اس کو قبول فرما لے۔ دعا کر رہے ہیں ساتھ میں، یا اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اور وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے نیک بندوں میں، مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ عجیب، دیکھیے اللہ خود فرما رہے ہیں ہمارے نیک بندے تھے سلیمان اور داؤد، ہم نے ان پر احسان فرمایا، علم دیا، حکومت دی، سلطنت و بادشاہت دی، پرندوں کی بولی سکھائی، جنات پر انہیں حکومت عطا کی، انسانوں پر، چرندوں پرندوں پر، ہر مخلوق پر ہم نے ان کو حکومت عطا فرمائی۔ اللہ ان کی تعریف کر رہے ہمارے نیک بندوں میں سے تھے۔ لیکن جب یہ خود بندے نیک اعمال کرنے کے باوجود کیا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ اچھی سوسائٹی کا مل جانا، اچھے دوستوں کا مل جانا، اچھے لوگوں کا مل جانا، اچھے رفیقوں کا مل جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اچھے لوگوں میں ہم کو شامل فرما دے۔ یہ بھی دعا ایسی ہے جو اکثر نبیوں نے مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اسی 19ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا پہلے 13ویں پارے میں پڑھ چکے ہیں، رب توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ اسلام کی حالت میں، تیری فرما برداری کی حالت میں مجھے وفات عطا فرما، موت عطا فرما، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دے۔ اور پھر کہ یہاں پر حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں مجھے بھی اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما دے۔ تو عمل کی قبولیت کی دعا کرنا اور اچھے لوگوں میں، نیک بندوں میں شامل ہونے کی دعا کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی نیک عمل کر رہے ہو مقبول ہی ہو جائے۔ اللہ کے نبی فجر کے بعد پابندی سے جو دعا کیا کرتے تھے اس میں یہ دعا بھی ہوتی تھی،
اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں، ایسے علم کی درخواست کر رہا ہوں جو نفع پہنچانے والا ہو، اور ایسے عمل کی جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ نبیوں کا نبی بھی یہ دعا کر رہا ہے، تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ان چیزوں کو شامل کرنا چاہیے۔ اے اللہ جو عمل کر رہا ہوں تیری توفیق سے کر رہا ہوں، اب تو اس کو قبول بھی فرما لے، اور اے اللہ اس دنیا میں بھی اچھے لوگ میرے ساتھی بنے، میں ان کا ساتھی بنوں، اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں مجھے شامل فرما دے۔ نیک بندوں میں شامل فرما دینے کا مطلب یہ ہے کہ جنت الفردوس کا مجھے وارث بنا دے، اس لیے کہ نیک بندوں کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے۔ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ نیک بندے وہ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے اور اس کے مکین بنیں گے، وہاں رہنے والے، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم۔